فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فلم تکلمہ حتی توفیت کی روایتیں آج بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہاں سے عالمی اسلام کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تم اپنی فریضہ نمازوں میں، اپنی واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں، صفا و مروہ کے درمیان، مسجد الحرام میں، مقام حل میں، مقام احرام میں، ہر جگہ میں جہاں جہاں مقدس مقامات ہیں، کسی کے بارے میں تم رضی اللہ کا ورد کرتے رہو، لیکن خدا شاہد ہے مکمل عقیدے کے ساتھ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک محمد مصطفیٰ کی بیٹی راضی نہیں ہوں گی، اللہ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوگا۔ عواطف کے ساتھ، احساسات کے ساتھ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کیوں خاموش تھے، اور مع الاسف الشدید داخل مذہب میں یہ کہا جاتا ہے فکوا عقولکم، یہ عبارتیں موجود ہیں جو میں نے سنی، فکوا عقولکم، ذرا عقول کو کھولو، تعالوا معی تفکروا معی، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ تمہارے سامنے تمہارے ناموس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا کرو گے اس طرح سے؟ یہ ادلہ نہیں ہے عزیزان، یہ دلیل نہیں ہے، یہ لوگوں کے عواطف کے ساتھ چھیڑنا ہے، یہ احساسات کے ساتھ چھیڑنے کا مترادف ہے۔ کسی عام آدمی کے احساسات کے ساتھ کیا تم صبر کرو گے، خاموش رہو گے؟ یہ حکمت پر مبنی دلیل نہیں ہے، عواطف کے ساتھ۔ اور یہی اعتراض ایک وہابی نے کیا تھا، حسین سے معاذ اللہ یہ غلطی ہوئی کہ جنگ میں میدان میں معلوم ہے کہ جو ہے شہید ہونے والے، اس کے باوجود بہنوں کو اور بچیوں کو، چھوٹی معصوموں کو میدان میں لے کر گئے۔ یہ غلط جو ہے اقدام تھا۔ شیخ محمد حسین کاشف الغطا نے جواب دیا، یہ احساسات اور عواطف، یہی عواطف پر مبنی اشکالات ابھی تک غار میں کیا کر رہا ہے؟ ڈرا ہوا ہے، خوف کی وجہ سے چھپا ہوا ہے شیعوں کا امام۔ یہ ادلہ نہیں ہے، یہ گھرانہ تا قیامت تک دین کی حفاظت اس گھرانے کی ذمہ داری ہے۔ کبھی چادر دینی پڑتی ہے تو کبھی سر دینا پڑتا ہے، یہ ذمہ داری اس گھرانے کی ہے۔ یہ میں اور آپ کے عواطف کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں بسا اوقات جان بھی دینا پڑتا ہے، چادر دینی پڑتی ہے، اس گھر کی ذمہ داری ہے۔ 25 سال تک ممکن ہے خون کے آنسو روتے رہیں، لیکن دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہاں عواطف کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہنا بعض بزرگ افراد کہ فکوا عقولکم، تم لوگ صبر کرو گے، یہ عواطف کو بیدار کرنا، عواطف سے چھیڑنا، یہ خلاف منطق اور خلاف حکمت ہے۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت، اور بسا اوقات آج کسی استاد کے ساتھ میں یہی سوال کر رہا تھا کہ لماذا غابت الزہرا سلام اللہ علیہا عن اوساط العلمیہ، اوساط علمی اور حوزہ علمیہ میں جیسے کہا جاتا ہے کیوں نسبتیں نہیں دی جاتی ہے جناب سیدہ کی طرف مقام استنباط میں، کما قالت فاطمہ، کما قال الصادق، کما قال الباقر؟ آخر کیوں؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جناب سیدہ حجت نہیں ہے، جناب سیدہ کی عصمت میں کسی کو شک ہے، نہیں عزیزان۔ چونکہ کچھ بزرگ معاصرین نے یہ کہا کہ حوزات علمیہ میں جناب سیدہ کی شخصیت کیوں جو ہے غائب ہے، کیوں جو ہے ہم مقام استنباط اور مسائل میں ان کو سامنے نہیں لاتے ہیں۔ کچھ ذمہ دار افراد یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے لیے حل نہیں تھا استاد کے سامنے پیش کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت اور حجیت میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے
کیا کوئی مسلمان یہ قبول کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے قول سے تمسک کیے بغیر جناب سید کے قول سے تمسک کرے؟ اور وفات نبی کے بعد کتنے دن زندہ رہی ہے جناب سید، جس میں بعنوان مبلغ و بعنوان مشرع ایک شارع کی نیابت میں احکام بیان کرے۔ امامت تبلیغی ائمہ علیہ السلام کے پاس تھی پیغمبر اسلام کے بعد، لہٰذا امام حسین علیہ السلام امام حسن کی زندگی میں نہیں کہا جاتا کہ امام حسین کے اقوال کی طرف کیوں نسبت نہیں دیتے مقام استنباط میں، اس لیے کہ مفترض الطاعہ امام منصور من اللہ امام حسین کی زندگی میں بڑے بھائی تھے، ان کی شہادت کے بعد استناد کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی استناد نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصومہ نہیں ہے یا حجت خدا نہیں ہے۔ لہذا بسا اوقات طلاب عزیز کے درمیان بھی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، اور اکثر تدبیر اور تعامل اور صبر اور تحمل کے بعد نتیجہ لفظی جنگ، یعنی الفاظ میں اختلافات ہے، وہ اللہ حقیقت میں عبارات بنا شتہ و حسن کا واحد۔ صلو علی محمد و عزیزان، کوئی شخص ممکن نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ بین النبوت الکبریٰ والامامت الکبریٰ کوئی شخص درمیان میں حائل ہو، اس لیے کہ خلیفہ بلا فاصل کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، لیکن جب جناب سیدہ میدان مباہلہ گئی ہے، جو ترتیب کتب فریقین میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ آگے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے جناب سیدہ اور ان کے بعد علی بن ابی طالب، یہ ترتیب ایک الہی امر کے مطابق تمام افعال مرتب تھے، پیغمبر اسلام کی ترتیب ہے۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ نبوت علماء اور امامت کبریٰ کے درمیان کوئی شخص حائل ہو، اگر کوئی حائل ہو سکتا ہے تو وہ ذات سید السلام، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا مانگوں گا تو صدائے آمین بلند کرنا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بڑے بڑے بزرگ علماء آگے بڑھ کے بیان کرتے ہیں کہ دعائے رسول اس حساس مقام پر مقتضی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مقتضی اثر تب دکھا سکتا ہے کہ جب تمام شرائط متوفر ہوں۔ اس حساس مقام پر پوری دنیا کے لیے پیغام دینا چاہتا ہے کہ میری دعا اس میدان مباہلہ میں، جو کہ انتہائی حساس مرحلہ ہے، قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک صدائے آمین لسان زہرا اور لسان حسن سے بلند ہو۔ دعائے رسول مقتضی ہے، کئی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط فَأَمِّنُوا، آمین کی صدا بلند ہونی چاہیے، لسان زہرا سے، لسان علی بن ابی طالب سے، لسان حسنین سے۔ یہ مقام فاطمہ ہے۔ وما ادراک ما فاطمہ، سلام اللہ علیہ یا فاطمہ ایتها المظلومہ المکسور ضلعها المجہول قبرها وقدرها۔ آنے والے خطبہ فضائل بیان کریں گے، تفصیل سے مسائل پڑھیں گے۔ میری عادت نہیں ہے تفصیل سے پڑھنا اور سخت مسائل پڑھنا، ثواب کی خاطر اور اختصاراً مسائل کے چند جملے میں بیان کروں گا۔ دنیا کا یہ رسم رواج ہے، کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو دوست احباب، عزیز و اقارب، ہمسایہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ آیا معقول ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ جائیں، فی الحال تدفین میں تاخیر ہے، آپ لوگ گھر جائیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اگر آپ یوں کہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے سارے دوست اور ہمسایہ جتنے بھی ہیں جاننے والے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں وہاں سے، اور لاش آپ کے گھر میں ہے اور آپ کے عزیز کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی جب ابو ذر غفاری نے اعلان کیا، نفس المحموم کی روایت کے مطابق صرف خواتین آئی تھی گھر میں،
مدینے کی خواتین آئی تھیں. ابو ذر غفاری نے کہا یا نساء المدینہ قد اخر تدفین الزہرا سلام اللہ علیہا، زہرا کی تدفین میں تاخیر ہے. جب یہ کہا گیا تو جو جمع ہو گئے تھے اور خواتین موجود تھے وہ سب چلی گئی، اور خواتین نے یہ منظر دیکھا. جب خواتین داخل ہو گئی گھر میں، الحسن والحسین یبکیان وعلی بن ابی طالب یبکی. جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیں تدفین میں تاخیر ہے، تاخیر سے تدفین ہوگی، تو معصوم بچوں کو چھوڑ کر، زہرا کی لاش کو چھوڑ کر ساری خواتین چلی گئی. مرد کیوں نہیں آئے تھے تاریخ بیان نہیں کرتی. یہ مظلومیت زہرا سلام اللہ علیہا. آخر وجہ کیا تھی کہ خواتین بھی چھوڑ کر چلی گئی؟ علی بن ابی طالب کی مظلومیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں. وفات نبی کے بعد، بلکہ وفات سے پہلے آخری لمحات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات میں جب زیادہ گریہ کیا رسول اللہ نے، سائل نے پوچھا ما یبکی کہ یا رسول اللہ، کیا منظر آپ کو لا رہا ہے؟ فرمایا اب کی علی ذریتی، میں اپنی ذریت پر رو رہا ہوں. اس کے بعد تخصیصاً جناب سیدہ کا ذکر کیا ہے، لیکن پہلے جملے میں اب کی علی ذریتی، یعنی میں گریہ کر رہا ہوں جناب سیدہ کی مصیبت کو یاد کر کے. میں گریہ کر رہا ہوں حسن و حسین کی مظلومیت پر، میں گریہ کر رہا ہوں زینب کی اسیری پر، میں گریہ کر رہا ہوں جو واقعات رونما ہونے والے ہیں تا کربلا، میری اولاد کی مظلومیت پر میں گریہ کر رہا ہوں. اب کی اعلیٰ ذریت، خصوصاً اس منظر کو یاد کر کے محمد مصطفیٰ نے گریہ کیا جب جناب سیدہ کے اوپر دروازہ گرا. وہی تنادی یا ابتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اذ ظلمت فاطمہ وہی تنادی السلام علیکم یا ابتا. اس منظر کو یاد کر کے محمد مصطفیٰ نے اپنی حیات میں گریہ کیا. کیا مصائب! ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. وہ کون سی عظیم مصیبت تھی؟ جناب سیدہ کی یہ تعبیرات بتاتی ہیں انتہائی بڑا ظلم، بڑی مصیبت کا اظہار کیا جناب سیدہ نے، احساس کیا. مصیبت عظیم تھی، لیکن منظر ایسا تھا عزیزان کہ جب دروازہ گرا ہے تو سلیم ابن قیس بھی پریشان ہے، سلمان فارسی بھی پریشان ہے. یقین نہیں آ رہا کہ بغیر اجازت کے یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے. قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يستئذنوا. اے سلمان فارسی سچ بتا کہ یہ جو میں نے سنی ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل. فقال ای وعزت الجبار وليس على الزهراء من حمار. اللہ کی قسم اے سلیم گھر میں داخل ہو گئے لیکن زہرا پر رضا نہیں. اذ دخلوا علیہا فمذرعوها عصروها عصرا کادت بنفسی ان تموت حسرا. لیکن یہ ندا بھی بلند ہو گئی. اے سلیم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ندا بلند ہو گئی جناب سیدہ کی، ایا فضت اسندینی، اے فضہ ذرا سہارا دو. تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن چونکہ حق ہے کہ سلیم کو یقین نہیں آ جائے، اس لیے کہ اس دروازے کی عظمت ان کے پاس تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 ماہ تک محمد مصطفیٰ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتے تھے اس گھر سے، اور 6 ماہ تک آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے اور اس دروازے سے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ هل دخلوا ولم يستئذنوا. یہ وہ منظر تھا جس کو یاد کر کے سلمان فارسی نے گریہ کیا، سلیم ابن قیس نے گریہ کیا. اس منظر کو اصحاب نے دیکھا.
لیکن جب دروازہ گرا ہے، در و دیوار کے درمیان آئی ہے. مصائب کے آخری جملے ہیں میرے، لیکن کربلا کو بھی میں یاد کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کے اوپر دروازہ گرا ہے، جب ہوش میں آئی ہے. روایت بتاتی ہے، ذمہ داری کے ساتھ میں بیان کروں گا، سنیے. جب گھر سے نکلی ہے تو حسن اور حسین کے سہارے گھر سے باہر نکلی ہے، اور ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی قمیص نبوت ہے. قمیص نبوت کو سر پر رکھ کر دربار خلافت گئی ہے اور کہتی ہے یا فلان علی کو چھوڑنا ہے، لو نشرت شعری وصرفت الی اللہ تعالی. یہ وہ منظر تھا کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ کی بیٹی قمیص نبوت کو لے کر دربار خلافت گئی ہے، لیکن ایک منظر قیامت کے دن سامنے آئے گا کہ اس منظر میں جناب سیدہ کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی قمیص نہیں ہوگی. وَكَانَ فِي يَدِهَا قَمِيصُ الْحُسَيْنِ مُلَطَّخًا بِدَمِ الْحُسَيْنِ وَتُنَادِي يَا اللَّهُ احْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ قَتَلَ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ. پروردگار تیری عدالت میں یہ صلاح دیتی ہوں کہ آج کے دن میرے حسین کے قاتل اور میرے درمیان فیصلہ کرنا. یا زہرا سلام اللہ علیہ کی، آپ کو علی ابن ابی طالب نے رات کی تاریکی میں آپ دفن ہو گئی، لیکن عزت و احترام کے ساتھ تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے انتہائی حفاظت اور احترام کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کی شریعت کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو دفنایا. لیکن سلام ہو، جب سید سجاد حسین ابن علی کو دفن کرنے کے لیے کربلا پہنچے ہیں، محمد مصطفیٰ کی شریعت میں یہ مستحب ہے کہ میت کے رخسار کو مٹی پر رکھ دیا جائے. سلام اللہ علیہ ابا عبداللہ سید سجاد محمد مصطفیٰ کی شریعت کے آداب پر کیسے عمل کرے. جسد عطا کربلا میں ہے قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد مستحب تو یہی تھا کہ رخسار کو مٹی پر رکھ دیا جائے، لیکن قیامت خیز منظر یہ تھا فوضع خدہ علی الورید المقتول. حسین کے کٹے ہوئے رگوں پر سید سجاد کا رخسار ہے. تضمنت سلام ہو اس عرض کربلا پر جس کی گود میں حسین دفن ہے. قبر سے نکلنے کے بعد سید سجاد نے ایک قیامت خیز جملہ لکھا. دنیا والوں معلوم ہونا چاہیے، قبر کی نشانی کے لیے یہ لکھنا کافی تھا کہ ہذا قبر حسین ابن علی، لیکن یہ مصیبت کا جملہ اضافہ کیا. دنیا والوں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس مظلوم کی قبر ہے جو فرات کے کنارے پیاس کی حالت میں شہید. سيعلم الذين ظلموا الله